دوستو آپ نے شاید سنا ہوگا کہ غزہ کے لیے نکلنے والی گلوبل سمڈ فلوٹیلا پر حملہ کیا گیا۔ ڈرونز نے کشتیوں کو نشانہ بنایا، کمیونیکیشن جیمز ہوئی، کچھ کشتیوں کو نقصان بھی پہنچا۔ یہ سب ہوا انٹرنیشنل واٹرز میں یونان کے قریب۔ لیکن اس بار معاملہ مختلف ہے۔ کیونکہ ان کشتیوں میں صرف ایکٹیوسٹ یا این جی اوز نہیں تھے، بلکہ ان میں اٹالین شہری اور پارلیمنٹ کے ممبران بھی شامل تھے۔ اور پھر کیا ہوا؟ اٹلی نے اعلان کیا، ہم اپنے نیوی جہاز کو بھیج رہے ہیں تاکہ فلوٹیلا کو پروٹیکٹ کریں۔ لیکن سوال یہ ہے، کیا اٹلی واقعی اسرائیل کو چیلنج کر رہا ہے یا یہ صرف ایک سیاسی سٹنٹ ہے؟ آئیے تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ یہ گلوبل سمڈ فلوٹیلا تقریباً 50 کشتیوں پر مشتمل ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ غزہ کے لیے ہیومینٹیرین ایڈ کو لے جانا اور اسرائیلی محاصرے کو توڑنا۔ لیکن جیسے ہی فلوٹیلا آگے بڑھا تو رپورٹس کے مطابق ڈرونز نے اوپر سے آبجیکٹ گرائے، کچھ کشتیوں پر دھماکے جیسے نشان بھی ملے، کمیونیکیشنز ڈسٹرب ہوئیں، کئی کشتیوں کو نقصان بھی پہنچا۔ لیکن فارچونیٹلی کوئی جانی نقصان نہیں ہوا، مگر یہ ایک کلیئر وارننگ تھا، ڈر جائیں اور آگے نہ بڑھیں۔ فلوٹیلا کا کہنا ہے یہ حملے اسرائیل نے کیے تاکہ ایکٹیوسٹ آفیشلز کو ڈرایا جا سکے۔ یہاں سے کہانی دلچسپ ہوتی ہے۔ اٹلی نے کنڈیم کیا اور ڈیفنس منسٹر گوڈو کرسٹو نے کہا کہ ہم اپنا نیوی جہاز فسان بھیج رہے ہیں تاکہ فلوٹیلا کو ہیلپ کریں اور پروٹیکٹ کریں۔ یہ جہاز پہلے ہی میڈیٹرینین سی میں ہے، آپریشن کا حصہ بھی تھا، لیکن اب ڈائریکٹ فلوٹیلا کی طرف بھیجا گیا ہے۔ اٹلی کے فورن منسٹر اینٹونیو تاجانی نے کہا ہے کہ اسرائیل کو ہیومن رائٹس کا احترام کرنا چاہیے، لیکن ساتھ ہی اٹلی کی پرائم منسٹر جورجیا میلونی نے فلوٹیلا کو خطرناک اور غیر ذمہ دار بھی کہا تھا، یعنی ایک طرف پروٹیکشن اور دوسری طرف ڈسٹینس۔ تو سوال یہ ہے، کیا اٹلی واقعی غزہ کے ساتھ کھڑا ہے یا یہ صرف اپنے شہریوں کو سیف نکالنے کی کوشش ہے؟ لیکن معاملہ اٹلی تک محدود نہیں رہا۔ اسپین نے بھی اپنے وارشپس کو بھیجنے کا فیصلہ کیا ہے فلوٹیلا کی طرف، اور یہی وہ مومنٹ ہے جس نے سب کو چونکا دیا۔ پہلے یورپ ہمیشہ اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہوتا تھا، لیکن اب غزہ کے حق میں قدم اٹھانے لگا ہے۔ کیا یہ پبلک پریشر کا نتیجہ ہے؟ بالکل۔ یورپ کے بڑے بڑے شہروں میں لاکھوں لوگ غزہ کے حق میں نکلے اور گورنمنٹس پر دباؤ ڈالنے لگے۔ کیا یہ ہپوکریسی نہیں ہے؟ بالکل ہے۔ کل تک یہی ممالک اسرائیل کو آرمز بیچ رہے تھے، آج اچانک ہیومینٹیرین مشن کی بات کر رہے ہیں۔ لیکن بات واضح ہے، اگر یورپین گورنمنٹس اپنی نیوی کی شپس بھیجنے لگیں تو یہ صرف غزہ کے لیے نہیں بلکہ پورے میڈیٹرینین پولیٹکس کے لیے ایک بڑا سگنل ہے۔ لیکن اس سے بھی بڑا سوال یہ ہے، اب کیوں اتنی دیر کیوں لگا دی؟ جب غزہ میں مہینوں تک بم برسائے گئے، جب ہسپتالوں کو ملبے میں بدل دیا گیا، جب ہزاروں معصوم شہری شہید ہوئے، اس وقت یورپ کیوں خاموش تھا؟ یہ صرف خاموشی نہیں تھی، یہ دراصل پارٹیسپیشن تھی ان کی۔ اس دوران اٹلی ہتھیار بیچ رہا تھا، فرانس کہہ رہا تھا اسرائیل ہیز رائٹ ٹو ڈیفینڈ، اور یو کے کھلے عام اسرائیل کی حمایت کر رہا تھا۔ پورا غزہ کھنڈر بن گیا۔ لیکن تب یورپ نے آنکھیں بند رکھی۔ اب اچانک بیانیہ کیوں بدل گیا ہے؟ وہی لیڈرز ہیں جو کل تک اسرائیل کے ساتھ کھڑے تھے، آج فلسطین کے حق کی بات کر رہے ہیں۔ کیا یہ دراصل ہمدردی ہے یا صرف سیاست اور دباؤ کا نتیجہ؟ فیصلہ آپ خود کر سکتے ہیں۔ یورپ کا یہ بدلاؤ اچانک نہیں آیا، اس کے پیچھے 3 بڑی وجوہات ہیں۔ فرسٹ ون از عوامی پریشر۔ لندن، پیرس، برلن، روم، ہزاروں لوگ سڑکوں پر نکل آئے، فری پیلسٹائن، سٹاپ وار آن غزہ کے نعرے لگانے لگے۔ جب اتنے بڑے پیمانے پر عوام آواز بلند کرے تو جمہوری حکومتیں زیادہ دیر تک نظر انداز نہیں کر سکتی۔ The second thing is the power of social media۔ اس بار روایتی میڈیا نیریٹو پر قابو نہیں رکھ سکا۔ ٹویٹر، ٹک ٹاک، انسٹاگرام، یوٹیوب، ہر جگہ غزہ کے معصوم بچوں کی لاشیں، تباہ شدہ ہاسپٹلز، بھوکے خاندان، یہ سب کچھ اتنا کچا اور سچا تھا کہ کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا تھا۔ The third thing is منافقت کا پردہ فاش ہونا۔ یورپ ہمیشہ کہتا تھا ہم انسانی حقوق کے محافظ ہیں، لیکن غزہ میں قتل عام کی حمایت کر کے ان کی منافقت دنیا بھر نے دیکھ لی۔ دنیا سوال کرنے لگی، Are these your human rights؟ یورپ کے پاس رستہ نہیں بچا، یا تو حقیقت کو تسلیم کرو یا پھر اپنی ساکھ ہمیشہ کے لیے کھو دو۔ تو انہوں نے فیصلہ کیا، لیکن بہت دیر سے۔ چلیے حقیقت مان لیں، یہ اچانک حمایت انصاف نہیں ہے، یہ محض ڈیمیج کنٹرول ہے۔ جب غزہ لہو لہان تھا، یورپ اسرائیل کے ساتھ کھڑا تھا۔ آج جب پوری دنیا میں ان پر دباؤ بڑھا، تب یہ فلسطین کو یاد کر رہے ہیں۔ یہ منافقت ہر جگہ نظر آتی ہے، فرانس ہو، یو کے ہو، اٹلی ہو، کوئی بھی ہو،
کل تک یہ کہہ رہے تھے اسرائیل کو ڈیفنس کا حق ہے، لیکن آج کہہ رہے ہیں پیلسٹینین لائفز میٹر۔ مجھے لگتا ہے یہ پرسنلی یہ ایک PR سٹنٹ ہے۔ یہ وہی یورپ ہے نا جو اسلاموفوبیا کو ہوا دیتا ہے، آج فلسطینیوں کے لیے سمپتی دکھا رہا ہے۔ تاریخ انہیں معاف نہیں کرے گی، غزہ کے بچوں کا خون ان کو معاف نہیں کرے گا۔